زدني علما رب زدني علما. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. معزز ذمہ داران، علماء کرام اور عزیز رفقا و شرکا، ہم تمام کے لیے یہ بڑی خوش قسمتی اور سعادت مندی کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اتنی رنگین اور مصروف ترین دنیا میں کچھ وقت کے لیے ہمیں طالب علم کی شکل میں رکھا. یہ اللہ کی جانب سے شرف بخشی ہے، اعزاز ہے ہم تمام کے لیے. هو اجتباکم، بے شمار لوگوں کے درمیان اللہ نے آپ کا انتخاب کیا، اس اعتبار سے آپ اللہ کی پسند ہیں. تمہید کے طور پر دوسری بات میں یہ کہوں گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عنقریب کچھ لوگ علم حاصل کرنے کے لیے آئیں گے، جب وہ حصول علم کے لیے آپ کے پاس آئیں تو آپ ان کا خیر مقدم کرنا کن کلمات کے ذریعے؟ مرحبا مرحبا بوصیت رسول اللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کی عزت کرنے کا تاکیداً حکم دیا، نصیحت کی وصیت فرمائی، ان کا خیر مقدم کیا جاتا ہے، ان کا استقبال کیا جاتا ہے. لہٰذا جو استقبال کیا جاتا ہے یہ کوئی ضابطے کی تکمیل نہیں بلکہ سنت کی ایک تعمیل ہے، سنت پر عمل کرنا ہے. تیسری بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں تمہید کے طور پر کہ موجودہ دور میں علم حاصل کرنے کے بہت سارے ذرائع ہیں، ہر کسی کا ذوق الگ ہے علم حاصل کرنے کے لیے، لیکن اللہ نے آپ کو مسجد میں علم حاصل کرنے کا ایک بہترین اور زرین موقع عنایت کیا. یہ بہت بڑی نعمت ہے، علماء سے علم حاصل کرنا، مستند علماء سے، اور پھر مسجد میں علم حاصل کرنا. یہ صحابہ کی سنت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل رہا ہے تعلیم دینا مسجد میں. اور ثواب کے طور پر آپ ہمیشہ حدیث یاد رکھیں کہ جو کوئی تعلیم کی غرض سے مسجد کو آتا ہے، تعلیم دینے یا تعلیم لینے کی غرض سے مسجد کو آتا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے مکمل ایک حج کرنے کے برابر اجر ملے گا. جب کبھی آپ حصول علم کے لیے مسجد کی جانب رخ کریں گے، چاہے فجر کی نماز کے بعد ہونے والا درس قرآن ہو یا کسی اور نماز کے بعد ہونے والا درس حدیث ہو یا جمعے کا خطبہ ہو یا ان جیسے پروگرامز ہو، جب کبھی حصول علم کے لیے آپ مسجد کو آئیں گے، میں یہ نہیں کہتا کہ اسلامک سینٹرز میں علم حاصل کرنا منع ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ کسی اور مقام پر کام کرنا غلط ہے، لیکن افضل عمل یہ ہے کہ مسجدوں کو آباد رکھا جائے اور مسجدوں کے ذریعے علم حاصل کریں. یہ فضیلت والا عمل ہے اور سلف کا طریقہ ہے. ہماری امتیازی خصوصیت یہ ہے کہ ہم کتاب و سنت کے ساتھ ساتھ منہج سلف، فہم سلف کے دعوے دار ہیں. تو لہٰذا سلف کا طریقہ
دین فہمی کے لیے، دین پر عمل آوری کے لیے، دین کی تبلیغ کے لیے۔ میں نے 3 الفاظ استعمال کیے: دین فہمی کے لیے، شرعی علم حاصل کرنے کے لیے، دین پر عمل آوری کے لیے، شخصی طور پر انفرادی طور پر دین پر عمل کرنا ہو، اور تیسری تعبیر میں نے یہ کہی کہ دین کی تبلیغ کے لیے۔ تینوں کاموں کے لیے منہج سلف، فہم سلف انتہائی ضروری ہے۔ ابھی بھائی نے اعلان کیا، مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنی ہے وہ ہے عظمت صحابہ اور مقام اہل بیت۔ بعض لوگوں کو تعجب ہوگا یہ موضوع سن کر کہ دنیا نے ایسا تصور دیا کہ جو لوگ صحابہ کو ماننے والے ہیں وہ اہل بیت کو نہیں مانتے ہیں، اور جو لوگ اہل بیت کی محبت کے دعوے دار ہیں وہ صحابہ کے گستاخ ہیں۔ لیکن ہمارے یہاں دونوں کا ایک بہترین امتزاج نظر آتا ہے۔ صحابہ اور اہل بیت دونوں کے ناموں سے پہلے محبت ہے، عقیدت ہے، انسیت ہے، نسبت ہے، تعظیم ہے، تکریم ہے، صحابہ اور اہل بیت۔ ابھی ننھی سی آواز میں ہم نے صحابہ سے محبت کے متعلق کچھ اشعار سنے، نظم ہم نے سنی، بڑی دلسوز، دلگداز، مؤثر، دلچسپ، دل نشیں، جتنے الفاظ ہم استعمال کر سکتے ہیں تاثیر کے لیے، الحمدللہ بڑے ہی مؤثر انداز سے ہم نے صحابہ سے عقیدت اور صحابہ سے محبت پر مشتمل کچھ اشعار اور ہم نے نظم سنی۔ آپ کو معلوم ہے کہ صحابہ سے محبت کا اظہار کرنا یہ سلف کا بھی طریقہ تھا اور ہمارے دین و ایمان کا ایک اٹوٹ حصہ ہے۔ ایک صحابی دربار رسالت میں حاضر ہوئے، انس رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث ہے، صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے۔ دربار رسالت میں حاضر ہوئے اور پوچھنے لگے متی الساعہ، اے اللہ کے نبی قیامت کب قائم ہوگی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دینے کے بجائے پوچھا ماذا اعددت لہا؟ قیامت کے بارے میں فکر کرنے والے بندے، قیامت کا وقت پوچھنے والے بندے، بتا تو صحیح کہ تو نے قیامت کے لیے اپنے آپ کو کس قدر تیار کر کے رکھا ہے۔ جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے کہ سوال کا جواب دینا چاہیے، پوچھنے والے کو سوال کا سلیقہ نہیں آتا ہے تو جواب مزید دینا چاہیے، تشفی بخش دینا چاہیے۔ وہیں تعلیم کی غرض سے یہ بھی سنت ہے کہ سوالیہ انداز سے توجہ حاصل کریں جواب دینے کے بجائے۔ صحابی نے کہا لا شیء، اے اللہ کے نبی کوئی بھی چیز قابل ذکر نہیں۔ اور ایک روایت میں ہے ما اعددت لها من کثیر صلاۃ ولا صیام ولا صدقہ، اے اللہ کے نبی قیامت کی تیاری کے طور پر میں نے نہ زیادہ نمازیں پڑھیں، نہ زیادہ روزے رکھے اور نہ ہی زیادہ صدقات و خیرات کیے ہیں۔ تصور کیجئے صحابی ہیں، نبی کی صحبت و رفاقت میں رہنے والے ہیں، کیا وہ بے نمازی ہوں گے یا پھر روزے کو چھوڑنے والے ہوں گے یا صاحب نصاب ہونے کے باوجود زکوٰۃ نہ ادا کرنے والے ہوں گے؟ یہ تصور سے باہر چیزیں ہیں۔ لیکن صحابی نے قیامت کی تیاری کے طور پر کسی عبادت کا ذکر نہیں کیا، بدنی عبادت کا، مالی عبادت کا، کسی عبادت کا ذکر نہیں کیا، لیکن بڑا جامع جواب دیا۔ کہا غیر انی احب اللہ ورسولہ، قیامت کی تیاری کے طور پر
کوئی چیز میں کہہ سکتا ہوں تو وہ یہ ہے کہ مجھے اللہ اور اس کے رسول سے بڑی محبت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انت مع من احببت، آپ کو جن سے محبت ہوگی، آپ کا شمار، آپ کا اعتبار، آپ کا حشر، آپ کا حساب و کتاب انہی کے ساتھ ہوگا۔ آپ کے چہیتے اگر جنت کے مستحق ہوں گے تو آپ بھی اسی طرح سے، اگر آپ کی پسند ایسوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہے جو جہنم کا ایندھن بنیں گے، جہنم رسید ہوں گے، تو آپ کا انجام بھی اسی اعتبار سے۔ انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ جواب سن کر ہمیں بڑی خوشی ہوئی، اتنی خوشی ہوئی کہ اس سے زیادہ خوشی اس سے پہلے کبھی ہمیں نہیں ہوئی۔ محبت یہ کہہ کر تمہید باندھ کر انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا انا احب النبی و ابا بکر و عمر، مجھے اللہ کے نبی سے محبت ہے، ابو بکر سے محبت ہے اور عمر سے محبت ہے رضی اللہ عنہم۔ پھر فرمایا وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ مَعَهُمْ بِحُبِّي إِيَّاهُمْ، اور مجھے اللہ سے امید ہے کہ اللہ مجھے ان عظیم ہستیوں کے ساتھ رکھے گا، اللہ کے نبی، ابو بکر اور عمر، ان عظیم ہستیوں کے ساتھ رکھے گا جو بلند درجات ان کو ملنے والے ہیں، اللہ مجھے ان کے ساتھ رکھے گا، گرچہ میں اِلَّمْ أَعْمَلْ بِمِثْلِ أَعْمَالِهِمْ، ان کے عمل کی جو کیفیت تھی، ان کی عبادتوں کی جو مقدار تھی، کسوٹی تھی، اس پر اگرچہ میں نہ اتروں، لیکن ان سے بِحُبِّي إِيَّاهُمْ، میری ان سے محبت کی وجہ سے میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی اس قدر بلند درجات پر فائز کرے گا۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ سے محبت ایمان کی علامت ہے اور اخروی کامیابی کی ضمانت ہے۔ دنیا نے مسلمان کہلانے والوں کو دو حصوں میں تقسیم کیا۔ تقسیم کا جو معیار رکھا گیا وہ صحابہ کرام ہے، نام لینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ جو لوگ مسلمان کہلاتے ہیں، شمار کیے جاتے ہیں، حکومت کے ریکارڈ میں ہو یا پھر کسی بھی اعتبار سے ہو، وہ دو حصوں میں بٹ گئے۔ ایک وہ طبقہ ہے جو صحابہ کا قدردان ہے، صحابہ کا محبان طبقہ کہلاتا ہے، جانثار طبقہ۔ دوسرا وہ طبقہ ہے جو صحابہ کے قدردان، محبان کے بالمقابل گستاخان صحابہ۔ دنیا نے صحابہ کو معیار بنایا اور مسلمان کہلانے والوں کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا۔ صحابہ کے قدردان، محبان صحابہ کے لیے جانثار ثابت ہوتے ہیں، کیونکہ صحابہ سے محبت بالخصوص حدیث میں انصار کا ذکر ہے، ان سے محبت ایمان کی علامت ہے اور ان سے بغض رکھنا نفاق کی علامت ہے۔ دوسری جانب وہ افراد جو صحابہ کی بے حرمتی کرتے ہیں، ان سے کراہت کرنا، بغض و عداوت کا اظہار کرنا، نفرت عام کرنا ان کے متعلق، یہ ان کے دین کا ایک حصہ ہے۔ اگر آپ ان کی کتابیں پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ یہ لوگ اپنے عقائد کے لیے دین کی تعبیر استعمال کرتے ہیں، یعنی ان کی اپنی نظر میں جو مستند کتابیں ہیں اس میں لکھتے ہیں کہ دین
ان کا ایک اپنا مستقل دین ہے، قرآن کی تفسیریں بالکل علیحدہ، حدیث کی کتابیں بالکل مستقل، شرحیں بھی بالکل مستقل، فقہ کی کتابیں بھی بالکل مستقل، بلکہ قرآن بھی مستقل۔ ہمارا قرآن ان کی نظر میں غیر محفوظ قرآن ہے اور ناقص قرآن ہے۔ قرآن کی تحریف کی گئی، سوروں میں اضافہ کیا گیا، مصحف عثمانی کے بالمقابل دیگر مصحفوں کو دنیا کے سامنے پیش کیا گیا۔ قرآن کی معنوی تحریف کرنا تو ان کا شیوا ہے، لیکن قرآن کی لفظی تحریف کرنے کی بھی جرأت کی گئی۔ ان کی توحید الگ، ان کا ایمان الگ۔ اماموں پر ایمان لانا، ان کے یہاں ایمان، اور پھر علی رضی اللہ عنہ کو معبود کا درجہ دینا، جو آیتیں اسماء حسنی اور صفات علیاء کے متعلق ہیں، ان ساری آیتوں کو اپنے اماموں سے جوڑ کر رکھنا، یہ ان کی توحید ہے۔ قرآن بھی مختلف، حدیث کی کتابیں بھی مختلف، اجماع کا انکار کرنا، اکثر صحابہ کرام کو، 2-4 صحابہ کے علاوہ اکثر صحابہ کرام کی توہین کرنا، انہیں بے دین سمجھنا، انہیں ظالم سمجھنا، انہیں اسلام سے خارج قرار دینا، نہ صرف صحابہ کرام بلکہ اپنے آپ کو مومنین کہہ کر دوسروں کو ایمان سے خارج تصور کرنا، یہ امتیازی عقائد اور مسائل ہیں صحابہ کرام کی بے حرمتی کرنے والوں کے۔ اس کے بالمقابل دین اسلام ہمیں کیا تعلیم دیتا ہے؟ صحابہ کسے کہتے ہیں؟ صحابہ کا کیا مقام و مرتبہ ہے، قدر و منزلت، ان کی عظمت۔ صحابی جنہیں اللہ نے یہ شرف بخشا ہو کہ ایمان کی حالت میں انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، دیکھنا ضروری نہیں کیونکہ نابینا بھی صحابہ تھے، ملاقات کرنا ضروری ہے ایمان کی حالت میں۔ ایمان کی حالت میں ملاقات کی اور خاتمہ ایمان پر ہوا، مرتد نہیں ہوئے، یہ صحابہ کہلاتے ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے یہ مقام عطا کیا ہو۔ صحابہ کرام کی عظمت نہ صرف قرآن و حدیث میں ہے بلکہ قرآنی آیات یہ بتاتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کا مقام و مرتبہ سابقہ آسمانی کتابوں میں بھی کیا۔ محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور جو ان کے ساتھ ہیں، ان کی خدمت میں، ان کی رفاقت میں، ان کی زیر تربیت صحابہ کرام، ان کی خوبیاں اللہ نے بیان فرمائیں اور یہ کہا کہ ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، ان کی مختلف عبادات کے آثار کا اللہ نے ذکر کیا اور کہا کہ صحابہ کی یہ مثالیں، یہ خوبیاں تورات میں بھی ہیں، انجیل میں بھی ہیں، صرف قرآن میں نہیں بلکہ تورات و انجیل میں جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی خوشخبریاں دی گئی تھی، اسی طرح صحابہ اکرام کا مقام و مرتبہ بھی سابقہ آسمانی کتابوں میں بلند کیا گیا۔ اس آیت کے اختتام پر اللہ نے یہ بات بتائی کہ اللہ نے ان سے وعدہ کیا ہے۔ اللہ کا اعلان کرنا، ذکر کرنا کافی تھا، لیکن
وعدے کے الفاظ اللہ نے استعمال کیے. صحابہ کرام سے اللہ نے وعدہ کیا. کس چیز کا وعدہ کیا؟ مغفرتا و اجرا عظیما، کہ جو صحابی ہیں ان کی بخشش پکی ہے. صرف ان کی بخشش نہیں ہوگی بلکہ اجرا عظیما، بڑے عظیم اجر و ثواب سے سرفراز کیے جائیں گے. بلند درجات پر اللہ انہیں فائز کرے گا. صحابہ کرام، امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پتے کی بات بتائی ان افراد کے متعلق جو صحابہ کی گستاخی کرتے رہتے ہیں. کہا کہ صحابہ کرام کی گستاخی کرنے والے یہود و نصارہ سے بدتر ہیں، یا پھر گستاخان صحابہ سے بہتر یہود و نصارہ ہیں. کیسے؟ اگر آپ یہود سے پوچھیں کہ تمہارے دین کا سب سے بہترین طبقہ، تمہاری ملت کا سب سے بہترین طبقہ کون سا ہے، تو یہود کا یہ جواب ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی. اگر آپ نصرانی سے پوچھیں کہ تمہاری ملت کا سب سے بہترین طبقہ کون سا ہے، تو نصرانی کا جواب ہوگا، نصارہ کا جواب ہوگا عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھی حواری. یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ لیکن اگر ان گستاخان سے پوچھا جائے کہ تمہاری ملت کا سب سے بدترین طبقہ کون سا ہے، تو ان کا کیا جواب ہوگا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور ساتھی. تو اس اعتبار سے نبی کے تربیت یافتہ پر الزام لگانے کے اعتبار سے ان کی بے حرمتی کرنے کی حیثیت سے یہود و نصارہ ان سے بہتر اور یہ یہود و نصارہ سے بدتر. قرآن مجید کا مطالعہ کریں، پتہ چلے گا کہ صحابہ کی کیا قدر و منزلت ہے اور صحابہ کی پیروی کرنے والوں کا اللہ کی نظر میں کیا مقام ہے. بعض کو تعجب ہوگا کہ کیوں بارہا ہم منہج صحابہ یا عظمت صحابہ یا ابھی بھائی نے جو نظم پڑھی صحابہ کے بارے میں، لوگوں کو جنون لگے گا کہ صحابہ کی رٹ کیوں لگائی جاتی ہے. قرآن مجید کی ایک آیت یاد رکھیں جن کو صحابہ سے محبت ہے. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار. صحابہ کرام دو حصوں میں تقسیم ہوئے. ایک صحابہ کا ایک وہ طبقہ ہے جو مہاجر کہلایا، اور دوسرا طبقہ ہے جو انصار و مددگار کہلایا. ابتدائے اسلام میں مشرف با اسلام ہونے والے صحابہ، چاہیں وہ مہاجرین ہو یا انصار ہو، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار. پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا والذین اتبعوہم بإحسان. دوسرے نمبر پر اللہ نے ان افراد کا ذکر کیا جو ان کی پیروی کرنے والے ہیں. صحابہ کرام جو بعد میں ایمان لانے والے ہوں، یا پھر صحابہ کے بعد وہ افراد جو صحابہ کے نقش قدم پر چلنے والے ہوں. والذین اتبعوہم، اور وہ لوگ جنہوں نے ان کی پیروی کی، ایمانیات میں، عبادات میں، معاملات میں، عادات میں، تمام زندگی کے شعبے جات میں جنہوں نے صحابہ کی پیروی کی، دین فہمی میں، دین پر عمل آوری میں، دین کی تبلیغ کے لیے، نشر و اشاعت کے لیے، ساری چیزوں میں صحابہ کو اسوہ اور نمونہ بنایا. والذین اتبعوہم، صحابہ کی صرف پیروی نہیں کی بلکہ کیسی پیروی کی؟ بِإِحْسَان،
عمدگی کے ساتھ بڑی باریک بینی کے ساتھ کہ صحابہ نے کیسے دین کو سمجھا، صحابہ نے کس طرح سے دین پر عمل کیا، اور صحابہ نے کیسے دین کی تبلیغ کی بِإِحْسَان، باریک بینی کے ساتھ، بڑی عمدگی کے ساتھ، بحسن و خوبی صحابہ کی پیروی کرنے والے، والذین اتبعوہم بِإِحْسَان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ پہلی خوبی یہ بتائی گئی کہ صحابہ کرام انصار و مہاجرین ابتدائے اسلام میں دین کے مددگار بننے والے، جن کا مقام و مرتبہ اولئک اعظم درجہ، اللہ کے یہاں عظیم ترین درجات پر فائز ہیں یہ صحابہ کرام۔ ان کے ساتھ اللہ نے ان کے متبعین، ان کے حامی، ان کے علمبردار، پیروی کرنے والے پیروکار، ان کا ذکر کیا۔ یہی شرف کے لیے کافی تھا، لیکن اللہ نے یہ بات بتائی صحابہ سے بھی اللہ راضی اور صحابہ کے متبعین سے بھی اللہ راضی۔ یعنی صحابی کے لیے جب ہم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں تو صحابہ کی محبت رکھنے والے، صحابہ کی پیروی کرنے والے، صحابہ کی جانب سے دفاع کرنے والے، صحابہ کا تعارف کرانے والے، صحابہ کے نقش قدم پر چلنے والے، ان سے بھی اللہ راضی ہے۔ یہ بھی رضامندی کے اعتبار سے قرآنی آیت یہ بتاتی ہے کہ اللہ نے دونوں کا ایک ساتھ ذکر کیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، یہ اللہ سے راضی۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ، دوسری خوشخبری سنائی گئی کہ جس طرح جنتیں صحابہ کرام کے لیے تیار ہیں، اسی طرح صحابہ کرام کی پیروی کرنے والوں کے لیے بھی جنتیں منتظر ہیں، اور جن سے اللہ راضی ہو، جن کے لیے جنتیں تیار کی گئی ہوں، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ الفوز العظیم، اس سے بڑی کوئی اور کامیابی کا تصور ہو ہی نہیں سکتا۔ اس سے پتہ چلا، اس آیت کو اگر ہم مفہوم مخالف کے اعتبار سے دیکھیں، جو صحابہ کے منہج پر نہ چلنے والے ہیں، صحابہ کے دشمنان اور گستاخان کی بات نہیں، بلکہ صحابہ کے منہج کو چھوڑنے والے ہیں، اللہ ان سے راضی رہ سکتا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا۔ جب اللہ راضی نہ ہو تو جنت ان کے مقدر ہوگی یا جہنم رسید ہونا پڑے گا؟ جب جہنم رسید ہونا پڑے گا تو کامیابی نہیں ہے بلکہ ناکامی، خسران مبین، کھلے گھاٹے کا قرآنی آیات میں ان کے لیے ذکر کیا گیا۔ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، صحابہ کے طریقے کو چھوڑ کر جو لوگ منمانی کرتے ہیں، اللہ آزمائش کے طور پر، ڈھیل کے طور پر، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، منمانی کرنے کا اللہ موقع دے گا۔ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، رب چاہی زندگی نہ گزارنے والے، من چاہی زندگی گزارنے والے، رب فراموش رہ کر زندگی گزارنے والے، رب شناس رہ کر زندگی نہ گزارنے والے، منمانی طور پر زندگی گزار لیں گے۔ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، لیکن انجام جہنم رسید ہونا پڑے گا، جو بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ تو اتنی عظیم خوشخبریوں کو حاصل کرنے کے لیے، اتنے عظیم فضائل کو حاصل کرنے کے لیے ہماری اور آپ کی نسبت صحابہ کرام سے ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ اللہ کے یہاں کیسا ایمان مقبول ہے؟
اللہ کے یہاں وہی ایمان مقبول ہے جو ایمان صحابہ کرام کا تھا۔ یہود و نصارہ جن کے پاس آسمانی کتابیں آئیں، اللہ نے ان کے لیے یہ بات بتائی، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اے صحابہ، تمہارا جیسا ایمان ہے، تعویلات والا نہیں، تحریف والا نہیں، اسماء و صفات کا انکار کرنے والا نہیں، تمہارا جیسا خالص ایمان ہے، اگر ان کا یہ ایمان ہوگا اسی طرح سے، فقد اہتدوا، تو یہ ہدایت یافتہ ہوں گے۔ اگر کوئی صحابہ کے ایمان کی طرح ایمان نہ لائے تو وہ گمراہ ہو جائے گا۔ جو صحابہ ہی کو نہ مانے تو اب اس کے لیے نئے الفاظ بنانے پڑیں گے، گمراہ کے علاوہ اور کیا کہا جا سکتا ہے؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، جب ان سے کہا جاتا کہ یہ صحابہ جیسے ایمان لائے تم بھی ویسے ایمان لاؤ، تو نعوذ باللہ یہ منافقین اسی وقت سے کہتے ہیں صحابہ کرام کے بارے میں، اَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، نعوذ باللہ صحابہ کو بے عقل قرار دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ لوگ جیسے ایمان لائے ہیں کیا ہم اس طرح سے ایمان لائے؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات بتائی کہ اس امت کا آخری طبقہ اگر سدھر سکتا ہے تو اس امت کے پہلے طبقے کے طریقے کو، افکار کو، طریقہ کار کو اختیار کرنا پڑے گا، اس کے علاوہ سدھار کا کوئی اور راستہ نہیں۔ عقیدے کی ایک کتاب ہے، وہ حدیث کی کتاب بھی شمار ہوتی ہے، نصر المروزی رحمہ اللہ کی السنہ۔ اس کتاب میں عتبہ بن غزوان رضی اللہ عنہ سے صحیح درجے کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے صحابہ، ان من ورائکم ایام الصبر، تمہیں صبر آزما دنوں کا سامنا کرنا ہے، للمتمسک فیہن یومئذ بما انتم علیہ، صحابہ کا طبقہ گزرنے کے بعد جو لوگ رہیں گے صبر آزما دنوں کا جنہیں سامنا کرنا پڑے گا، لیکن ایسے صبر آزما دنوں میں جو صحابہ کے منہج کو تھامے رہے گا، للمتمسک فیہن یومئذ، اس دن یعنی فتنوں کے دور میں، صبر آزما دور میں صحابہ کے منہج اور طریقے کو جو مضبوطی کے ساتھ تھامے رہے گا، اس کے لیے کتنا اجر ہے؟ اجر 50 منکم، ایک صحابی کو کتنا اجر ملے گا یہ اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن صحابہ سے اگر آپ کی محبت ہوگی، صحابہ سے اگر آپ کی عقیدت ہوگی، صحابہ سے اگر آپ کی نسبت ہوگی، صحابہ سے اگر آپ کی انسیت اور الفت ہوگی، تو 50 صحابہ کو جتنا اجر ملے گا، صحابہ سے نسبت رکھنے والوں کو اتنا اجر ملے گا۔ صحابہ کو ابتدائی مرحلے میں یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، مزید توثیق کی، کہا اے اللہ کے نبی، او منہم، اس زمانے کے لوگوں میں 50 افراد کو جتنا اجر ملے گا، ہمارے نقش قدم پر چلنے والے کو اتنا اجر ملے گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غلط فہمی کا ازالہ کیا، مسئلے کا خلاصہ کیا اور فرمایا، بل منکم، تم صحابہ 50 صحابہ کو جتنا اجر ملے گا اتنا اجر فتنوں کے دور میں، صبر آزما دور میں صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے والوں کو اتنا عظیم اجر ملے گا۔ لہذا صحابہ سے محبت کرنا، ان کے
نقش قدم پر چلنا یہ کوئی اختیاری بات نہیں بلکہ فریضہ ہے، فراموش کردہ فریضہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيْهِ، آپ پیروی کریں۔ کس کے راستے کی پیروی کریں؟ ان کے راستے کی پیروی کریں جو میری جانب متوجہ ہوئے، راغب ہوئے، ان کے راستے کی پیروی کریں۔ اس سے مراد کون ہے؟ کون وہ افراد ہیں جو اللہ کے جانب متوجہ ہوئے، اہل ایمان متوجہ ہوئے، اور سب سے اول اور سب سے افضل اہل ایمان کون ہے؟ صحابہ کرام کا طبقہ ہے۔ تو ہم صحابہ کرام کے راستے پر چلنے کے پابند ہیں، ان سے محبت کرنا، ان کے منہج کو، ان کے طریقے کو جاننا اور اس کی پیروی کرنا، یہ ہمارے فرائض میں داخل ہے۔ اگر ہم اس فریضے کو نظر انداز کریں گے تو اللہ نے کہا دنیا امتحان کی جگہ ہے، انسان کے لیے منمانی کا پورا موقع دیا جائے گا۔ نولیہ ما تولی، وہ جس شخصیت کے پیچھے جائے گا، جیسے افکار کو اپنائے گا، منمانی کرنے کا موقع دیا جائے گا۔ نومولود جماعتوں کے پیچھے پڑتے ہیں لوگ۔ جماعت کے بانی کی آپ سن وفات دیکھ لیجئے، پتہ چلے گا کہ جس جماعت کے پیچھے زندگی وقف کر رہے ہیں اس کی ابتدا کب کی ہے۔ ہونا یہ چاہیے قرآن و حدیث پر چلے، صحابہ کرام کو اسوہ اور نمونہ بنائے، ورنہ دنیا تو سب کی کٹتی ہے، دوسروں کے پیچھے پڑنے والوں کی بھی دنیا کٹے گی، لیکن آخرت خطرے میں رہے گی۔ نولیہ ما تولی ونصلہ جہنم وساءت مصیرا، منہج سلف کو فراموش کرنے کی وجہ سے۔ صحابہ کرام کی عظمت کا اگر ہم مطالعہ کرنا چاہیں تو یہ چند لمحات ناکافی ہے، قرآن بھرا پڑا ہے صحابہ کرام کی قربانیوں کا، ان کی خدمات کا تذکرہ کرتے ہوئے۔ للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم، صحابہ کرام جنہوں نے ہجرت کی۔ ہجرت بہت بڑی قربانی کا نام ہے۔ رشتے، ناطے، تجارت، ملازمت، وطن سے محبت، جہاں پر بچپن گزرا، بہت ساری یادیں وابستہ رہتی ہیں۔ ہجرت کا درد وہی سمجھتا ہے جو ہجرت کرتا ہے۔ تو رئیس صحابہ محتاج ہو گئے۔ للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم، جو اپنے گھروں سے بے گھر کر دیے گئے، مالوں سے بے دخل کر دیے گئے۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، ان کا قصور کیا تھا؟ وہ اللہ کو راضی کرنا چاہتے تھے، اللہ کا فضل تلاش کرنا چاہتے تھے، یہی ان کی خطا تھی جس کی اتنی بڑی سزا انہیں ملی، جانی اندیشے انہیں لاحق تھے۔ وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، صحابہ کرام جنہوں نے ہجرت کی، اس کا عظیم مقصد یہ تھا اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرنا، یعنی دین کی مدد کرنا۔ اللہ کی مدد کرنے سے مراد قرآن میں اللہ کے دین کی مدد کرنا ہے۔ وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ، ایسے صحابہ جنہوں نے طرح طرح کی قربانیوں کے نذرانے اللہ کے حضور پیش کیے، یہی سچے اور پکے اہل ایمان ہیں۔ زبان کے اندر صداقت، عمل کے اندر سچائی، اور دلی اور ایمانی کیفیت کا تو اللہ ہی بہتر اندازہ کرتا ہے۔ اولئک هم الصادقون۔ مہاجرین کے بعد انصار کا آپ کو انتظار ہوگا۔
اگلی آیت میں اللہ نے فرمایا والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم، مہاجرین مدینے کو آنے سے پہلے جو ان سے پہلے مدینے میں تھے اور ان کے دلوں میں ایمان گھر کر گیا تھا، یحبون من ہاجر الیہم، جو ہجرت کر کے ان کے پاس آتے یہ ان کے لیے جانثار رہتے، محبتیں نچھاور کرنے والے ہوتے، اور پھر وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا، اللہ نے انہیں جو بھی نعمتیں عطا کی اپنے مہاجرین بھائیوں کو دینے میں ذری بھی دلی تنگی محسوس نہیں کرتے۔ کبھی تو ایسا ہوتا کہ خود سخت محتاج ہوتے، لیکن اس کے باوجود ایثار کی ایک نئی تاریخ وہ تحریر کر دیتے۔ اولئک هم المفلحون، مہاجرین صحابہ کے لیے اللہ نے کہا صادقون، اور انصار صحابہ کے لیے کہا المفلحون، دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونے والے۔ عربی لغت کے ماہرین نے یہ بات بتائی، فلاح اجمع کلمت قالتها العرب لحیازت الخیر کلہ، ہر قسم کے خیر کو اپنے دامن میں سمیٹنے کے لیے عرب نے سب سے جامع لفظ جسے ادا کیا وہ فلاح کا لفظ ہے، اور یہ شرف بخشی اور یہ اعزاز اللہ نے انصار صحابہ کے مقدر رکھا ہے۔ ایسوں سے اگر آپ محبت کریں گے تو محبت کی وجہ سے اللہ آپ کو وہ مقام عطا کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک سے زائد مقام پر صحابہ کرام سے رضامندی کا اظہار کیا۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، صلح حدیبیہ کا موقع تھا، بیعت کی جا رہی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت بھی صحابہ کرام سے رضامندی کا اظہار کیا۔ ابتدائے اسلام میں جنہوں نے اسلام قبول کیا، دین کو مضبوط کرنے کے لیے قربانیاں دیں، انفاق سے کام لیا، اللہ نے کہا لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، مال خرچ کرنا ہو یا اللہ کی راہ میں جانفشانی کا مظاہرہ کرنا ہو، اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنا ہو، لا یستوی بعد میں آنے والے ان کے برابر نہیں ہو سکتے۔ کیوں برابر نہیں ہو سکتے؟ اولئک اعظم درجہ، اللہ نے ان کے درجات کو بلند کیا، عظیم ترین درجات پر یہ فائز، من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، فتح مکہ کے بعد جنہوں نے خرچ کیا ہوگا، جنہوں نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا ہوگا، ان کی بنسبت ان کا مقام بہت بڑا ہے۔ لیکن صحابہ چاہے فتح مکہ سے پہلے ہو یا فتح مکہ کے بعد ہو، کلا وعد اللہ الحسنى، تمام سے بلا استثناء، بلا تمیز، بلا تفریق، کلا وعد اللہ الحسنى، تمام سے اللہ نے بہترین انجام کا وعدہ کیا۔ امام ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا کہ تمام کے تمام صحابہ جہنم سے محروم، جہنم سے محفوظ، تمام کے تمام صحابہ جہنم سے محفوظ، دور، اور جنت میں داخل ہونے والے ہیں۔ ان الذین سبقت لهم منا الحسنى اولئک عنہا مبعدون، اللہ نے کہا کہ جہنم کی آگ سے دور رکھے گا صحابہ کرام کو۔ قرآن مجید کا مطالعہ کرنے سے مزید یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ عقل کے اعتبار سے، تجربے کے اعتبار سے، فراست کے اعتبار سے، دور اندیشی اور بصیرت کے اعتبار سے انبیاء علیہم السلام سب سے کامل ترین شخصیات رہتی ہیں۔ انبیاء علیہم السلام کی شخصیتیں
ان کو کسی سے مشورہ کرنے کی ضرورت نہیں، براہ راست رہنمائی عرش بری سے ہوتی ہے نبی کے لیے۔ لیکن صحابہ کرام کا مقام و مرتبہ جانے، اللہ نے کہا کہ صحابہ چونکہ یہ بشر ہیں، غیر نبی ہیں، ان سے خطا ہو سکتی ہے، بشری تقاضے سرزد ہو سکتے ہیں، بشری تقاضے انسانی لغزشیں ان کے ساتھ رہ سکتی ہیں، فاعف عنہم، نبی کو پابند بنایا گیا کہ صحابہ کو آپ معاف کریں، سب سے پہلے آپ معاف کریں صحابہ کرام کو، فاعف عنہم واستغفر لہم، اور پھر اللہ سے ان کے لیے استغفار کرے۔ دو باتوں کا اللہ نے پابند بنایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام کے متعلق۔ جو امت اور جو نبی، یا جو نبی اور جس نبی کی امت صحابہ کرام کے لیے استغفار کرنے کی پابند ہے، اگر وہ امت لعنت بھیج رہی ہے تو کس قدر محرومی ہوگی۔ اللہ نے کہا کہ ان کے لیے دعا کرو، والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، جو ہم سے پہلے ایمان لائے، اول اور افضل اہل ایمان ہیں، اے اللہ تو ان کی مغفرت فرما، ان کے لیے استغفار کرنے کے ہم پابند ہیں۔ اگر لعنت بھیجنے کو دین سمجھتے ہیں تو اس سے بڑھ کر محرومی اور کیا ہوگی۔ احادیث کا مطالعہ کریں، صحابہ کی جماعت کو بعد والوں کے لیے امن کی علامت بتایا گیا، صحیح مسلم کی روایات ہیں۔ احادیث کا مزید مطالعہ کریں، آپ کو معلوم ہوگا کہ امت کو اگر ہم مختلف طبقات میں تقسیم کریں تو سب سے بہترین طبقہ اس امت کا صحابہ کرام کا طبقہ ہے۔ خیرکم قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، اسی لیے صحابہ کی تکریم کرنی چاہیے۔ سب سے بہترین طبقہ صحابہ کا طبقہ، اور ان میں بھی جو جنگ بدر میں شریک ہوئے، جنہیں بدری صحابہ کہا جاتا ہے، آپ کو معلوم ہے ان کے بارے میں کیا فضائل بیان کیے گئے۔ صحابہ اور بدری صحابہ کے بارے میں، بالخصوص بدری صحابہ کے بارے میں کہا گیا، اللہ نے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے ان کے متعلق کہا، اعملوا ما شئتم، تمہیں جو کرنا ہے کر لو، قد غفرت لکم، تمہاری مغفرت پکی، قد وجبت لکم الجنہ، تمہارے لیے جنت طے ہے۔ بدری صحابہ کا یہ مقام، جو صلح حدیبیہ میں شریک ہوئے، جو درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے، ان کے بارے میں خصوصیت کے ساتھ یہ بات بتائی گئی، لا يدخل النار احد، ان میں سے کوئی جہنم کی آگ میں نہیں جائے گا، کیونکہ اللہ نے ان کی مغفرت کی، اجر عظیم کا وعدہ کیا، اللہ نے جہنم کی آگ سے محفوظ رکھا، اور اللہ نے جنتیں ان کے لیے تیار کر کے رکھی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف انداز اور مختلف الفاظ میں صحابہ کی تکریم کرنے کی تلقین کی، بارہا اس امت کو کہا، اکرموا اصحابی، میرے صحابہ کی تم تکریم کرو، عزت کرو۔ صحابہ پر لعن طعن کرتے بیٹھنا، جن کا دین ہے وہ قرآن و حدیث کے مخالف بھی ہیں، قرآن و حدیث کو تبدیل کرنے والے بھی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اکرموا اصحابی، اوصیکم باصحابی، میرے صحابہ کے بارے میں تمہیں تاکیداً وصیت کر رہا ہوں، احفظونی فی اصحابی،
میرے صحابہ کے بارے میں تم میری اس نصیحت کا لاج رکھنا، میرے اس پیغام کی حفاظت کرنا، احفظونی فی اصحابی. اور کہا لا تسبوا اصحابی لا تسبوا اصحابی، تاکید کے ساتھ، تکرار کے ساتھ، اصرار کے ساتھ ممانعت کی، منع کیا. میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہو، میرے صحابہ کے ساتھ سب و شتم نہیں کرنا، لعن طعن نہیں کرنا، ان کی بے حرمتی، بے ادبی، گستاخی نہیں کرنا. لا تسبوا اصحابی لا تسبوا اصحابی. اور ایک روایت میں ہے لا تسبوا احدا من اصحابی، صحابہ کے طبقے پر بھی تبصرہ نہیں، ان کی خدمات کا تجزیہ نہیں، اور نہ کسی صحابی کو تنقید کا نشانہ بنایا جا سکتا ہے. کس منہ سے صحابہ پر اعتراض کریں گے؟ کس کندے ناتراش کا قلم چلے گا جو صحابہ پر تبصرہ کرے؟ لا تسبوا احدا من اصحابی والذی نفسی بیدہ. قسم کھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے. لوگ ترجمہ کرنے میں غلطی کرتے ہیں، کہتے ہیں جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے. غلط ترجمہ ہے. کہا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے لو ان احدکم انفق. اور ایک روایت میں ہے کل یوم، بفرض محال، ناممکن سی بات ہے لیکن بفرض محال، اگر تم میں سے کوئی روزانہ احد نامی پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے، روزانہ سونا خرچ کرے، جو ناممکن سی بات ہے، لیکن پھر بھی مثال کے طور پر صحابہ کے مقام کو بتانے کے لیے محال کام کی مثال دی گئی. کہا کہ اگر روزانہ احد نامی پہاڑ کے برابر بھی کوئی سونا خرچ کرتا پھرے اللہ کی راہ میں، ما ادرک مد احدہم ولا نصیفہ. صحابہ کرام نے جو اخلاص و للہیت کے ساتھ ایک مد اللہ کی راہ میں صدقہ کیا، مد کہتے ہیں معتدل خلقت کا، اگر آدمی اپنے دونوں ہاتھوں کو ضم کر دے اور اس میں جتنا غلہ اناج آئے گا صدقہ کر دے، یہ مد کہلاتا ہے. صحابہ نے جس اخلاص کے ساتھ، جس کیفیت کے ساتھ ایک مد صدقہ کیا، ولا نصیفہ، اس کا آدھا حصہ بھی وہ آدمی نہیں پا سکتا جو آدمی احد نامی پہاڑ کے برابر روزانہ صدقہ کرے. یہ مقام صحابہ کا بیان کیا گیا. اس کے باوجود اگر کوئی صحابہ کو برا بھلا کہے گا، من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکہ والناس اجمعین. اللہ کی جانب سے پھٹکار، فرشتے بھی رحمت سے دوری کی بد دعا کریں گے اور انسانوں کی جانب سے بھی لعنت برستی رہے گی. غور کر کے دیکھیں، ایسے افراد کے چہروں پر نور نہیں رہتا، لعنت برستی رہتی ہے. صحابہ کرام پر لعن طعن کرنے والوں پر لعنت برستی رہتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتائی. صحابہ میں ابن عمر، ابن مسعود رضی اللہ عنہم سے عقیدے اور حدیث کی کتابوں میں یہ بات ذکر کی گئی. صحابہ کرام فرماتے ہیں لا تسبوا اصحاب محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو تم برا بھلا مت کہو. کیوں منع کیا صحابہ کرام نے؟ فَإِنَّ مَقَامَ أَحَدِهِمْ سَاعَةً، صحابہ نے نبی کی خدمت میں اگر ایک گھڑی گزاری ہے، افضل، وہ پل، وہ لمحہ، وہ گھڑی بہت بہتر ہے. مقابلہ نہیں کر سکتے، موازنہ نہیں کر سکتے،
مقارنہ نہیں کر سکتے. کس کی بنسبت افضل ہے؟ من عمل احدکم عمرہ. اگر ہم عمر تمام عبادت میں گزار دے تو ایک گھڑی جو نبی کی رفاقت میں گزری وہ ایک گھڑی بھاری ہو جائے گی. ہماری عمر تمام کی عبادت کے بالمقابل انصاف کے ترازو میں اگر ہم تولیں گے، شریعت کے آئینے میں اگر ہم دیکھیں گے. لہذا لا تسبوا اصحاب محمد، صحابہ کو برا بھلا مت کہو. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کان السلف، امام مالک خود ہمارے سلف ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ سلف یعنی کون رہے ہوں گے؟ صحابہ کرام رہے ہوں گے، کبار تابعین رہے ہوں گے. کان السلف یعلمون اولادہم حب ابی بکر وعمر. سلف صالحین اپنی اولاد کو ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہم کی محبت کی تعلیم دیتے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو وقت دیں، اپنے بچوں کو اہمیت دیں، ان کی دینی تربیت کریں، ان کے ایمان کی حفاظت کریں. آج اعلیٰ تعلیم کے نام پر کتنی ایسی بچیاں اور بچے ہیں جو ملحد اور بے دین ہو رہے ہیں، دہریے ہو رہے ہیں، یا پھر دشمنان اسلام کی سازشوں کے شکار ہو رہے ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ اولاد کو عقیدہ سکھائیں. سلف صالحین اپنی اولاد کو ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہم کی محبت کا درس دیتے. آپ کو تعجب ہوگا کس قدر اہتمام کے ساتھ درس دیتے. کما یعلمون سورۃ من القرآن، جس قدر اہتمام کے ساتھ اپنے بچوں کو قرآن کا درس دیتے، قرآن کی ایک سورت سکھاتے، اس قدر اہتمام کے ساتھ اسی درجے میں صحابہ کی محبت کا بھی درس دیتے. لہٰذا یہ ہمارے دین و ایمان کا ایک حصہ ہے، ہمارے لیے حرز جان ہے، ہمارے ایمانیات کا ایک حصہ ہے صحابہ کرام سے محبت کرنا. صحابہ کرام میں خلفائے راشدین، ان میں سے ہر کسی کا مقام و مرتبہ ہے. ایک ایک خلیفہ راشد کی اگر فضیلت بیان کرنے بیٹھیں تو یہ تاریک رات ناکافی ہوگی. ایک ایک خلیفہ راشد، ان کے فضائل، ان کی بے لوث خدمات، ان کا مقام و مرتبہ، دنیا میں ملنے والی ان کے لیے جنت کے لیے جنت کی بشارت، بلکہ عثمان رضی اللہ عنہ کے لیے تو ایک سے زائد دفعے یہ بات بتائی گئی کہ وہ جنت کے مستحق ہیں. صحابہ کرام میں جو اہل بیت ہیں ان کا بھی مقام و مرتبہ ہے. سب سے پہلے ہم یہ جان لیں کہ اہل بیت کسے کہتے ہیں، یعنی نبی کے گھرانے سے نسبت رکھنے والے. اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ علی رضی اللہ عنہ، فاطمہ رضی اللہ عنہا، حسن اور حسین رضی اللہ عنہم یہ اہل بیت ہیں، ان کے علاوہ کوئی اور اہل بیت نہیں. جبکہ قرآنی آیات سے، احادیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں اہل بیت میں داخل ہیں. اگر کوئی اہل بیت سے محبت کا دعویٰ کرے اور ام المؤمنین حبیبۃ حبیب اللہ صدیقہ بنت الصدیق عائشہ رضی اللہ عنہا پر لعن طعن کرے تو اہل بیت سے اس کی محبت نہیں. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے کہا یا نساء النبی، نبی کی بیویوں سے خطاب کیا اور پھر ان کے لیے کہا کہ تم اہل بیت ہو اور تمہیں اللہ تبارک و تعالی طاہر اور پاک رکھنا چاہتا ہے. دوسری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ نبی کی بیویوں کے ساتھ ساتھ
جو بھی بنی ہاشم ہیں، عبد المطلب کی نسل سے ہیں، جو بھی مسلمان ہو بنی ہاشم سے، آل علی ہو، آل عقیل ہو، آل عباس ہو، یہ تمام کے تمام اہل بیت میں داخل ہیں۔ بنی ہاشم رہنا، مسلمان رہنا یہ ضروری ہے۔ اگر ایمان اور تقوی نہ ہو، نسب اگر وہاں سے جڑا ہوا ہو تو اللہ کے یہاں اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، حدیث میں یہ بات بتائی گئی، من بطأ به عملہ لم یسرع به نسبہ، اگر کسی کو اس کا عمل پیچھے کر دے تو اسے اس کا نسب آگے بڑھانے والا نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فلاں کی آل و اولاد میرے جگری دوست نہیں، انما ولی اللہ و صالح المؤمنین، اللہ اور نیک اہل ایمان میرے دل سے قریب ہیں۔ تو اہل بیت کا مقام و مرتبہ ضرور ہے قرآنی آیات اور احادیث کی روح سے، لیکن اس کے لیے ایمان اور تقوی انتہائی ضروری ہے۔ قرآنی آیات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل بیت کو طاہر اور پاک کہا، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اللہ نے ازواج مطہرات کو اہل ایمان کی مائیں بتایا، وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اللہ نے اپنے نبی کو یہ کہنے کا حکم دیا، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، آپ کہہ دیجئے کہ مجھے کسی بھی معاوضے کی آس نہیں، لیکن المودۃ فی القربہ، نبی کے رشتے سے محبت ہونی چاہیے، نبی کا جن سے رشتہ ہے اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ اگر کسی کو ایمان کی توفیق نہ ملے لیکن دین کے راستے میں رکاوٹ نہ بنے، رشتوں کا لحاظ رکھ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی، ذہنی یا معاشی اور معاشرتی اذیت اور تکلیف نہ دے۔ المودۃ فی القربہ، احادیث اگر آپ پڑھیں گے اہل بیت کے مقام و مرتبے سے متعلق، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے قبیلہ کنانہ کو اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے چن لیا، ان اللہ اصطفیٰ کنانۃ من ولد اسماعیل، اور پھر قبیلہ قریش کو قبیلہ کنانہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پسند کیا، اور پھر فرمایا کہ قبیلہ قریش سے بنی ہاشم کو اللہ نے پسند کیا، اور کہا بنی ہاشم سے مجھ کو اللہ نے پسند کیا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو نسل رہے گی، اور آل علی ہو، آل عقیل ہو، آل عباس ہو، آل جعفر ہو، ان سے جو نسل ہوگی ایمان والے ہوں گے، وہ بھی اہل بیت میں داخل ہیں، جیسا کہ صحیح مسلم وغیرہ کی معتبر درجے کی روایات ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سے زائد موقع پر فرمایا، وَأَهْلُ بَيْتِي أُذَكِّرُكُمُ اللَّهَ فِي أَهْلِ بَيْتِي، اہل بیت کے متعلق میں تمہیں اللہ کو یاد دلاتا ہوں، یعنی کسی بھی طرح سے انہیں اذیت نہیں دینی چاہیے۔ مزید فرمایا کہ جتنے بھی رشتے ناتے ہیں جو حسب نسب سے بننے والے ہوں یا نکاح سے بننے والے ہوں، قیامت کے دن یہ سب ٹوٹ جائیں گے۔ کل سبب و نسب منقطع یوم القیامہ، اس دن جو رشتہ باقی رہے گا وہی رشتہ باقی رہے گا جو نبی کے حسب اور نسب سے، خون سے جڑا ہوا ہوگا، یا پھر اس گھرانے سے جو اس دیواجی رشتے میں نکاح کے ذریعے منسلک ہوں گے۔ اہل بیت کا مقام و مرتبہ آل محمد کے کو ہم ہر نماز میں یاد کرتے ہیں، اور ان کے لیے اللہ سے رحمتوں کے نزول کی دعائیں کرتے رہتے ہیں، برکتوں کے نزول کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ اس کے بغیر ہماری عبادت، افضل ترین عبادت نماز، مکمل نہیں ہوتی۔ اہل بیت کے مقام و مرتبے کی وجہ سے انہیں زکوٰۃ کا مال دینا اسلام نے منع کیا ہے۔ صحابہ کرام اہل بیت کا بڑا مقام و مرتبہ جانتے،
ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اللہ کی قسم کھائی اور کہا کہ اپنے رشتہ داروں سے حسن سلوک کرنے سے زیادہ، کئی گنا زیادہ، نبی کے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا میرے نزدیک بہت پسندیدہ ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ جب کبھی استسقاء کی ضرورت پیش آتی، عباس رضی اللہ عنہ کو آگے بڑھاتے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے جب یہ حدیث سنی کہ سارے رشتے ٹوٹ جائیں گے سوائے نبی سے نسبت والا رشتہ، عمر رضی اللہ عنہ نے اہل بیت سے نکاح کیا۔ عمر رضی اللہ عنہ اور عثمان رضی اللہ عنہ، بلکہ عمر رضی اللہ عنہ کی اور ایک بات، جب عباس رضی اللہ عنہ اسلام قبول کیے تو کہا کہ جس دن آپ نے اسلام قبول کیا مجھے بڑی خوشی ہوئی، کیونکہ میرے والد یعنی خطاب اگر اسلام قبول کرتے تو مجھے اتنی خوشی نہیں ہوتی جتنی خوشی آپ کے اسلام قبول کرنے پر مجھے ہوئی، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کے قبول اسلام سے زیادہ آپ کے قبول اسلام کا انتظار رہا کرتا۔ عباس رضی اللہ عنہ جب کبھی پیدل چلتے ہوتے، عمر رضی اللہ عنہ اور عثمان رضی اللہ عنہ وہما راکبان سوار ہوتے تو فوراً سواری سے نیچے اتر جاتے۔ امام ابن حجر، امام ذہبی نے کہا اجلالا لعم رسول اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا احترام کرتے ہوئے۔ اہل بیت کا بہت بڑا مقام و مرتبہ ہے، ایمان اور تقوی کے ساتھ اگر کوئی غیر ذمہ دارانہ انداز سے اپنی نسبت اہل بیت سے کرے گا تو حدیث میں دو وعیدیں آئی، اہل بیت کی تخصیص نہیں بلکہ کسی کو اپنا باپ بتائے یا کسی خاندان سے اپنی نسبت کرے جبکہ اس کا نسب اس سے جڑا ہوا نہیں، تو کہا یہ اللہ کا کفر کرنے کی ایک شکل ہے، اور کہا کہ اسے جہنم رسید ہونے کے لیے تیار رہنا چاہیے، اسے جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنا لینا چاہیے۔ ساری باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ صحابہ کی عظمت کو اپنے دین و ایمان کا ایک حصہ جاننا چاہیے، اور صحابہ سے عقیدت رکھنے کا یہ مطلب نہیں کہ اہل بیت کو نظر انداز کرے یا پھر اہل بیت سے محبت کا جھوٹا دعویٰ یہ تقاضا نہیں کرتا کہ صحابہ کی بے حرمتی کریں، بلکہ ہمارے دین و ایمان میں، عقیدے میں، قرآن و حدیث میں یہ بات بتائی گئی کہ صحابہ سے محبت کرنی چاہیے، ان کی پیروی کرنی چاہیے، اور بالخصوص صحابہ میں خلفائے راشدین، اہل بیت، ازواج مطہرات وغیرہ، ان کا مقام و مرتبہ جاننا چاہیے۔ واللہ تعالی اعلم وصلی اللہ علی النبی وسلم۔